پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. 126 فلسطینی شہید. حماس نے درجنوں صہیونی فوج مار ڈالے. لبنان میں حزب اللہ کے مزید 3 کمانڈرز شہید. اسرائیلی فوج کی تصدیق. بنوں میں پولیو ٹیم پر پھر حملہ، 2 اہلکار شہید. پنڈی میں JIU کے رہنما پر بھی فائرنگ. باجوڑ دھماکے کے شہداء کی تعداد 7 ہو گئی. اسلام آباد میں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کانفرنس آج سے شروع ہوگی. کانفرنس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے. 70 سے زائد ممالک کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس. وفاقی اور سندھ کی سطح پر انتخابات کے شیڈول آنے کے بعد محکمہ صحت و دیگر سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے اشتہارات. تفصیل سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، عام انتخابات 28 فروری 2024 میں صرف 29 روز باقی رہ گئے ہیں. آئندہ حکومت بنانے والی اور حکومتوں کا حصہ بننے کا دعویٰ رکھنے والی سیاسی جماعتیں نہ تو اب تک انتخابی منشور پیش کر سکی ہیں اور نہ ہی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر سکی ہیں. سیاسی حلقے حیران اور پریشان ہیں کہ ان جماعتوں کی جانب سے کنونشن کھیلنے کے بعد اب کارنر میٹنگ سے وفاقی سطح پر سیاست کا دعویٰ رکھنے والے سیاسی رہنما اور لیڈر خطاب کر رہے ہیں. سیاسی مبصرین کے مطابق انتخاب میں حصہ لینے والے جمہور کے موڈ اور اقدام سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے محتاط اور محدود انتخابی مہم چلانے پر مجبور ہے. عوام 53 سال بعد بھی پیپلز پارٹی کے تازہ انتخابی منشور پر حیران ہے کہ اس جماعت کا منشور مردہ لیکن بھٹو زندہ ہے. میرے پیارے بلاول آئی فون پر رومن اردو میں لکھی ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ جیسا کہ ان کی جماعت پہلی بار برسر اقتدار آ رہی ہو. صحت کارڈ PTI کا منصوبہ تھا جس کا میں سخت ناقد رہا ہوں، لیکن اسی منصوبے کو معمولی سی ترمیم کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگراں حکومتوں نے تاحال جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ PTI کے صحت کارڈ کے اجرا کے موقع پر نون لیگ والوں نے اسے اپنا منصوبہ قرار دیا تھا. اب بلاول سندھ میں صحت کے نظام کا جنازہ نکال کر رائے اور پنجاب کے ہر ضلع میں صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن عوام یاد رکھیں جب تک ملک میں وزیر اعظم سے لے کر وزرائے اعلیٰ، گورنرز، ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے علاج معالجہ صرف اور صرف سرکاری ہسپتالوں میں ہونے کا لازمی قانون نہیں نافذ ہوگا، کسی کے علاج کا کوئی بل ری ایمبرس نہیں ہوگا، سرکاری محکمہ صحت کا نظام کبھی درست نہیں ہوگا. میں نے خود جنرل ضیاء الحق کے دور تک وزراء اور سرکاری افسران کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں ہوتے دیکھا ہے. اب تو سندھ میں سرکاری ملازمین کے سندھ سروسز ہسپتالوں میں سیکشن افسر تک علاج کرانے کے بجائے مہنگے نجی اسپتالوں کے بل صرف سروسز ہسپتالوں میں منظوری کے لیے جاتے ہیں. اور 18ویں آئینی ترمیم کے سندھ میں ثمرات یہ ہیں کہ وفاق کے 3 بڑے ہسپتال NICVD، JPMC، NICH تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. سندھ کے غیور اور باشعور عوام کو بھیڑ بکری یا گدو کا نفسیاتی مریض تصور نہ کیا جائے. محکمہ صحت سندھ کے تمام سرکاری اسپتال، صحت کی سہولیات کے چھوٹے بڑے سرکاری ادارے، کارپوریٹ آرگنائزیشن، PPHI،
انڈس اور نہ جانے کون کون سی NGOs کو ٹھیکے پر دینے کے بعد وفاق کے 3 بڑے اسپتالوں کو ٹھیکے پر محکمہ صحت سندھ کا لینا یہ مریضوں کے مفاد میں نہیں، حکمرانوں کے سیاسی فوائد پر مبنی اقدامات ہیں۔ ناظرین کرام، عوام کے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ وفاق اور صوبوں میں غیر جانبدارانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے قائم ہونے والی نگراں حکومتیں محکمہ صحت سندھ، PPHI سندھ روزگار سپورٹ پروگرام، ضلعی صحت دفاتر میں انتخابی شیڈول کے آنے کے بعد یہ بھرتیاں کس قانون کے تحت ہو رہی ہیں، جبکہ قاعدے کے مطابق کوئی بھی نگراں حکومت گریڈ 1 تک کا سرکاری ملازم بھرتی کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ہے۔ پہلے آپ اسکرین پر بھرتی کے لیے دیے جانے والے مختلف اشتہارات کا عکس اسکرین پر تفصیل سے ملاحظہ کریں۔ آپ نے اشتہارات کا عکس دیکھا، میں نے کل بھی اپنی خصوصی رپورٹ میں HIV ایڈز کے حوالے سے مقتدر حلقوں سمیت ارباب اختیار کی توجہ سرکاری ملازمین کی غیر قانونی بھرتیوں کی جانب توجہ مبذول کروائی تھی۔ اگر چیف سیکریٹری سندھ اس لاقانونیت کا کوئی نوٹس نہیں لیتے ہیں تو ان کا شمار بھی سابق چیف سیکریٹری ڈاکٹر انور فیل راجپوت کی طرح ہوگا، جنہوں نے قانون کے مطابق حکومت چلانے کے بجائے صوبائی سیاسی حکومت کے وفادار کارکن کے طور پر کام کیا۔ جو جماعتیں سندھ میں انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں وہ سابقہ حکمرانوں کی جاری موجودہ غیر قانونی پالیسیوں کی روک تھام کے لیے انہیں آگے آنا ہوگا، ورنہ مذکورہ سیاسی گھٹن کے ماحول میں باب الاسلام سندھ میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب کا معاملہ بغیر تعبیر کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں، اور سائیں سرکار کے گڈ گورننس اور سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں نکالنے والی حکومت کی قانون پسندی کا یہ حال ہے کہ PPHI کا CEO جاوید جاگیرانی نیب سے پلی بارگیننگ کا سزا یافتہ ہونے کے باوجود اسے خلاف قانون PPHI کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور محکمہ صحت سندھ میں پرکشش اور اہم اسامیوں پر وہ افسران تعینات کیے گئے ہیں جن کی تقرریاں کھلے طور پر توہین عدالت ہے۔ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔